اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ پروردگار عالم اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور خدا ہی ہے کہ جو بے نیاز ہے اور صاحب حمد و ستائش ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے اس مختصر سی نشست کا عنوان دعا قرار دیا ہے، اور یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ سے زیادہ مانگنے کے لیے سزاوار کوئی اور بارگاہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دنیا میں جا کر کسی امیر کے دروازے پر کھڑے ہونا، کسی امیر کے پاس جا کر اپنی ضرورتوں کو بیان کرنا، کسی امیر کے پاس جا کر اپنی حاجتوں کو بیان کر لینا، کسی امیر کے دروازے پر بار بار دستک دینا، اس سے انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، انسان ذلیل ہوتا ہے، انسان رسوا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو اکرم سب سے معظم اور مکرم بنایا ہے پروردگار عالم نے۔ پس پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ یہ انسان کسی کے دروازے پر بار بار جا کر اپنی حاجتوں کو طلب کرے اور وہ رسوائی کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ضرورت کے وقت قرض لینے کا تو حکم دیا ہے، لیکن کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی غریب سے کہا ہو کہ جا کر کسی امیر سے طلب کرے، کسی امیر کے پاس جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرے، کسی امیر کے پاس جا کر بھیک مانگے۔ چونکہ پروردگار عالم نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بس اس کی عزت کا خیال ہے پروردگار عالم کو۔ لیکن دنیا کے ان بارگاہوں کے مقابلے میں ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر بار بار جا کر بھیک مانگنے سے انسان سربلند ہو جاتا ہے، بار بار جانا انسان کی سربلندی کا باعث بنتا ہے، بار بار جا کر اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بار بار جا کر آہو بکا کرنے میں پروردگار عالم اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو کبھی اسی بارگاہ میں بار بار جا کر جھکنے کی وجہ سے سید الساجدین کا لقب عطا کرتا ہے، کبھی زین العابدین کا لقب عطا کرتا ہے، کبھی امام المتقین کا لقب عطا کرتا ہے۔ اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جس کو پروردگار عالم نے خلیل کہہ کر بلایا ہے، تو یہ کس وجہ سے خلیل بنایا ہے؟ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ لَأَوَّاهٌ حلیم، بتحقیق حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ دعائیں کرنے والا تھا اور حلیم و بردبار تھا۔ پس ائمہ معصومین علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہے اوّاہ سے کیا مراد ہے؟ تو ائمہ نے جواب دیا ہے کہ اوّاہ سے مراد پروردگار عالم کی بارگاہ میں زیادہ دعائیں کرنے والا۔ پس اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے پروردگار عالم نے، دوست بنایا ہے، تو زیادہ دعائیں کرنے کی وجہ سے ہے۔ پس ہمیں اس بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور پروردگار عالم نے بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بس یہاں پر ایک روایت نقل کرتا ہوں۔ عمار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ، دو آیتوں کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آئی۔
ان میں سے ایک آیت جو ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ یہ آیت ہے کہ پروردگار عالم نے انسان بنی نوع انسان سے وعدہ کیا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا۔ اسی کی روشنی میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وقت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے عمار، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ کہا، یا ابن رسول اللہ، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ میرا گمان بھی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو اس وقت عمار نے کہا، یا ابن رسول اللہ، آپ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی ہے کہ چونکہ تم نے ان دعاؤں کو شرائط کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش نہیں کی ہے۔ بس فقط دعائیں مانگنا کافی نہیں ہے، دعاؤں کو ان کے شرائط کے ساتھ طلب کر لینا، شرائط کے ساتھ پیش کر لینا، اس کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی حاجتوں کو ان کے شرائط کے ساتھ طلب کر لیتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً پروردگار عالم اس کا جواب دیتا ہے، اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی دعاؤں کو شرائط کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور وہ شرائط انشاءاللہ میں اگلی قسم میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔